بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یورپ کے مختلف ممالک میں پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے۔ ایک کلپ میری نظروں سے گزرا ہے اور وہاں سے کچھ ڈاٹ کنیکٹنگ ہوتی۔ زلفی بخاری نے بہت واضح طور پہ بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں سختیاں بڑھنے جا رہی ہیں، آنے والے دنوں میں ہمارے لیے اور دروازے بھی بند ہوں گے۔ دیکھیں، پاکستان میں سارے دروازے بند ہو چکے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد۔ یہ جو دروازوں کی بات ہو رہی ہے، اگر میں اپنا تجزیہ پیش کروں تو یہ بیرونی دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ یاد دلاتا چلوں آپ کو کہ زلفی بخاری ابھی حال ہی میں امریکہ کا دورہ کر کے واپس، کچھ ملاقاتیں بھی انہوں نے وہاں پہ کی ہیں۔ اس کے بعد وہ پہلی بار اب پبلک سے اگر سپیک کر رہے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ سختیاں بڑھنے جا رہی ہیں اور ہمارے لیے مزید دروازے بھی آگے بند ہوں گے، لیکن ہمیں یہ دروازے خود توڑنے ہیں۔ میں اس کو ذرا اور زیادہ آپ کے لیے اگر کھولوں تو پاکستان میں اس ٹائم ایک اردلی وزیراعظم بنا ہوا ہے، لیکن جس کا وہ اردلی ہے وہ آگے سے ٹرمپ کا اردلی بنا ہوا، تو یہ ایک پورا چین بن گیا ہے۔ ٹرمپ، اس کا اردلی، پاکستان میں بادشاہ کا آگے اردلی، نیچے شہباز۔ جب آپ اردلی بن جاتے ہیں کسی تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے یقین دہانی کروا دی گئی ہے ان کو کہ جب تک آپ ہماری خدمت کرتے رہیں گے، ہمارے اردلی بنے رہیں گے، ہماری ہر ڈیمانڈ جائز یا ناجائز پوری کرتے رہیں گے تو ہماری طرف سے آپ کو تنگ نہیں۔ پاکستان کوئی ایسا نہیں ہے کہ چین پہ انحصار کرتا ہے تو امریکہ کو بھول سکتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو۔ ہم سی پیک کی پیک جب شروع ہوئی تو تب بھی ہمارا انحصار ایکچولی امریکہ پر ہی تھا۔ ہم امریکہ کی طرف ہی دیکھتے تھے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور وہ ہمیں کس طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں، تو ہم ہمیشہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارا قبلہ ہمیشہ امریکہ کی طرف ہوتا۔ تو ابھی اردلی اور آگے اردلی، ان کی نوکریاں محفوظ ہیں جب تک یہ اردلی بنے رہیں گے، لیکن پھر اس میں امید کی کرن کہاں ہے؟ امید کی کرن میں آپ کو بتا، میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات کہہ چکا کہ جب آپ کسی کے اردلی بن جاتے ہیں، ٹوٹل غلامی قبول کر لیتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ میں اس کو نیچے سے شروع کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک وزیراعظم ہے جو ایک طاقتور شخص کا اردلی ہے، اس طاقتور شخص کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو جب یہ حکومت لائی گئی تو اس وقت تک 26ویں ترمیم نہیں ہوئی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس وقت تک عدلیہ اس طرح بے دست و پا بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ سویلینز عمومی طور پہ ان چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، انہیں یہی ہوتا ہے یار کہ جدھر فوج نے ایک بار فیصلہ کیا ہمارے مستقبل طے ہو جانا ہے، ہمیں کیا لگے عدلیہ کون سی ہے، ہمیں کیا لگے ادارہ کون سا ہے، ہمیں کیا لگے ادھر کون ہے۔ ایک چیز سے غرض ہوتی ہے سویلینز کو کہ اپنا آرمی چیف لگ جائے۔ اس کے باوجود کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا، نیچے وزیراعظم بھی اردلی لگا ہوا ہے، عدلیہ کو ختم کیا گیا، تمام ادارے ختم کیے، تمام تر ادارے ختم۔ کس سے کروایا گیا؟ ڈائریکٹ تو نہیں کیا نا کمپنی، نیچے اپنے اردلی سے کروایا ہے سب، اور اردلی کے آگے جتنے بھی چیلے چماٹے ہیں پھر وہ، یعنی یہ ایک پورا چین بن جاتا ہے۔ اردلی، اس کا نیچے اردلی آگے، اس کی اردلی آگے، ان کی اردلی، اور ایک پورا سسٹم ایسے بنا دیا گیا۔ عدلیہ میں بھی اب سارے اردلی بیٹھے ہوئے، ایک پورا سسٹم ایسا بنا دیا گیا اور ڈیمانڈز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو صبح کمپنی کے ٹاؤٹ کے کلپ کے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ کہتا ہے جی کہ صدر بننے کی پیشکش ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب موصوف فیلڈ مارشل کا عہدہ اپنے لیے چنا تھا تو بیانیہ یہ دیا گیا تھا کہ نہیں جی، جو اردلی ہے اس نے پیشکش کی کہ آپ کو فیلڈ مارشل ہم بناتے ہیں۔ اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو روٹی کو چوچی بولتا ہے، اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس طرح وہ بیانیہ تھا اسی طرح صدر والا بیانیہ بھی لانچ ہو چکا ہے، یعنی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ جب آپ کسی کی اردلی بن جاتے ہیں، بیسیکلی غلام بن جاتے ہیں، تو مالک کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اگر یہاں پہ یہ حال ہے کہ بادشاہ نیچے اس کا اردلی، تو ٹرمپ جو ان دونوں کا بادشاہ ہے اس کا حال دیکھ لیں۔ اس لیے بظاہر جو انہیں لگتا ہے کہ ہم نے سب قابو کر لیا ہے، وہ اصل میں قابو میں نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے بہت جلد نکل جائے گا۔ لیکن اگلے 2 ہفتے بڑے امپورٹنٹ۔ 5 اگست کا احتجاج، پورے ملک میں لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے اور کتنے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے احتجاج کی ڈیٹ عمران خان نے آلریڈی دے دی ہے 14 اگست کی، اور اس کے بعد اگلی ڈیٹ عمران خان دیں گے، کیونکہ انہوں نے اس بار کہا تھا میں احتجاج خود لیڈ کروں گا، یعنی اس بار احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ آپ ان کے ٹرمپ کو پوری گارنٹیاں دینے کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ یہ مغربی ملک میں احتجاج ہو رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، یہ دیکھیں یہ نسل کشی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ایسا کوئی احتجاج نہیں ہونے دیا گیا۔ کیا پاکستانی اتنے مردہ ہو گئے ہیں؟ آج احتجاج کی اجازت دیں، بہت بڑا احتجاج ہو سکتا ہے، اور یہ کھل کے اجازت دے دیں کہ سب باہر نکلیں، جس مرضی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے باہر نکلیں، ہر پارٹی اپنے اپنے احتجاج کرے، بہت بڑے بڑے احتجاج ہوں گے، لاکھوں لوگ سڑک، لیکن یہ احتجاج نہیں کرنے دے رہے۔ ان کے جو چابی والے کھلونے ہیں ان کو بھی انہوں نے خاموش کروایا ہوا۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے میرے پاکستانیوں کی یہ گارنٹیاں دے چکے ہیں، اس لیے ان کو باہر سے، لیکن کب تک؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک؟ عوام نکل آتی ہے 5 کو، یہ بڑی کمزور وکٹ پہ گئے، یہ ذہن میں رکھیے، عوام باہر آتی ہے،
یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، تو یہ نہیں چل سکے، یہ سروائیو نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو اگلے 15 دن بہت اہم ہے، کیوں؟ ان کے بعد کیا ہونا ہے یہ بھی آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر تحریک اپنے عروج کو نہیں پکڑتی، یہ 5 اور 14 کا احتجاج ناکام ہو جاتا ہے پوری طرح، لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں باہر، ڈرے رہتے ہیں، گھبرائے رہتے ہیں، پنجاب خاموش ہے، اور میں اس پر بھی آتا ہوں، پنجاب کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتانی ہے۔ تو پھر آگے آنی ہے 27ویں آئینی ترمیم، اس میں 18ویں ترمیم کا تیا پانچا ہوگا، ججز کی جو عمر ہے ریٹائر ہونے کی وہ بڑھائی جائے گی یا ان کی جو مدت ہے وہ بڑھا دی جائے گی، تاکہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، کیونکہ امین الدین خان 2 مہینے میں ریٹائر ہونے، میں پھر دہراتا ہوں، آئینی بینچ کا جو اس ٹائم سربراہ ہے امین الدین خان، وہ ریٹائر ہونے جا رہا ہے اگلے 2 مہینوں میں یا میکسیمم 3 مہینوں میں ریٹائر ہونے، وچ مینس کہ ان کو ایسا اردلی جو ابھی ملا ہوا ہے دوبارہ شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ بندے کم نہیں، آگے لائن لگی ہوئی ہے، محمد علی مظہر صاحب بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لائنوں میں کھڑے ہیں، چیف جسٹس کو اٹھا کے لگایا جا سکتا ہے وہاں پہ، اور چیف جسٹس محمد علی مظہر کو بنا، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک بندہ شاید دوسرے جتنا وفادار نہ ہو، کہ محمد علی مظہر ایک بار وفاداری بدل بھی گیا تھا، ماضی کا ریکارڈ، لیکن امین الدین خان نے کبھی وفاداری نہیں، محمد علی مظہر نے مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے میں ایک بار ہی زندگی میں درست سائڈ چن لی، خدشہ رہتا ہے ہمیشہ کہ دوبارہ اس نے اگر ایک بار ہی صحیح سائڈ چن لی تو ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ بتا یہ رہا ہوں کہ یہ ججز کی عمر بڑھائیں گے یا انہیں ریٹین کرنے کا کوئی طریقہ نکالا۔ تیسرا جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن میں تقرری اور تبادلے کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ آئینی ترمیم کر کے تبدیلی کر سکتے، کیونکہ ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن وغیرہ ہے، یہ اس کو بھی اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا انہوں نے کر دیا کہ جو حکومت وقت ہوگی اس کی اکثریت ہوگی اور وہ فیصلے کرے، یہ کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر۔ یہ میں نے آپ کو صرف چند چیزیں بتائی ہیں جو یہ ممکنہ طور پہ کر سکتے ہیں، اس سب کا دار و مدار آپ کے احتجاج پر۔ 5 اگست کو آپ اگر زبردست تعداد میں نکل آئے، وہی 9 اپریل کے سین دہرا دیے گئے، ویڈیوز آئیں پورے ملک سے کہ کتنے زیادہ لوگ نکل آئے ہیں، ایک ماحول بن جائے گا، اور ماحول بنائے گا سوچ، اس ماحول کی وجہ سے یہ پھر مجبور ہو جائیں گے تھوڑا سا بیک فوٹ پہ، ورنہ یہ اب آگے ہی آگے بڑھیں، کیونکہ ان کو عالمی گارنٹیاں مل چکی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ کرپٹو کے حوالے سے انہوں نے گیمیں ڈالی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا آگے کچھ وقت میں۔ انہوں نے معدنیات کے حوالے سے گیمز ڈالی ہیں، انہوں نے اب آئل کے حوالے سے گیمز ڈالی ہیں، اور عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل، یہ ٹیمپرری ریلیف ہی صحیح، لیکن فی الحال نہیں یہ ریلیف، اور یہ ہے کڑوی گولی جو آپ کو کھانی پڑے گی۔ عالمی طاقتیں اپنے مفادات دیکھتی ہیں، اس ٹائم عالمی مفادات ایک اردلی حکومت کے لیے بالکل سازگار ہے، کیوں؟ جیسے مفادات ہے نا وہاں پہ اردلی ہی چاہیے، وہاں اگر کوئی ایسا بندہ جو ٹکر کا کھڑا ہو جائے اور کہ جی یہ تو میں نہیں مانتا، میں کوئی غلام ہوں تمہارا، اس ٹائم عالمی نظام کو یہ کہ جو تبدیلیاں کرنی ہیں وہ ہو نہیں سکتی ہیں۔ اس چیز کو پلیز سنجیدگی سے لیں کہ 5 اگست کا احتجاج بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور اب میں آتا ہوں اپنی فائنل چیز، لاہور۔ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ اہل لاہور نے کرنا۔ 1.25 کروڑ سے 1.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب زمان پارک میں تھے تو کمپنی سب زیادہ تڑپ رہی تھی، ہر روز کوئی نہ کوئی کیس ڈال رہے تھے، ہر روز گرفتار کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، کبھی رینجرز بھیج رہے ہیں گھر میں، کبھی حملے ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی پیٹرول بم کے الزام لگ رہے ہیں، کبھی دہشت گردی کے الزام لگ رہے ہیں۔ لاہور کمپنی کا گڑھ ہے، شریفوں کا نہیں، کمپنی کا گڑھ تھا، مطلب ہے نہیں تھا۔ سب سے زیادہ تپ جو کمپنی کو چلی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کے لوگ ایک اشارہ ہوتا تھا تو سڑکوں پہ آ جاتے تھے، ایسے خبر چلتی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری ہونے والی ہے تو بے شمار لوگ اپنے گھروں سے اٹھ کے آ جاتے تھے عمران خان کا دفاع کرنے کے۔ 9 مئی کو جب عمران خان کی واپسی ہوئی تو ہزاروں لوگوں نے عمران خان کا استقبال کیا لاہور کی سڑک، وہ مناظر یاد ہیں آپ کو؟ لاہور دوبارہ نکل آیا، لاہور دوبارہ کھڑا ہو گیا، دیکھیں ووٹ ڈال دیتے ہیں لیکن لاہور دوبارہ کھڑا ہو گیا تو عمران خان رہا۔ صرف لاہور کی بات کر، پنجاب کی نہیں، لاہور نے کھڑا ہونا ہے، اسلام آباد کھڑا ہو جائے، کے پی پورا کھڑا ہو جائے، باقی جو بھی کھڑے ہو جائیں، لاہور نہیں کھڑا ہوگا معاملہ حل نہیں۔ لاہور وہ کانسٹیٹوئنسی کمپنی کی جس کو کمپنی کھونے سے سب زیادہ ڈرتی تھی، کھو دیا، لیکن اب انہیں یہ ہو گیا کہ شاید لاہوری نہیں نکل رہے، شاید واپس ہماری طرف آ گئے ہیں۔ آپ نے ان کا یہ غرور توڑنا ہے کہ آپ کی طرف واپس کوئی نہیں آیا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ نے کر دیا تو عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ تو اہل لاہور کے لیے میرا یہ خاص پیغام ہے، اور آپ کی کوئی بھی جاننے والے اگر اہل لاہور ہیں تو ان تک یہ پیغام ضرور پہنچے۔